شادی اور نکاح کے گواہ دو الگ ہوں گے، ٹوٹل 4 گواہ بنیں گے. پھر وہ بالغ اس بچے کی طرف سے قبول کرے گا، بچی کی طرف اس کا بس سرپرست قبول کرے گا، اور وہ 2 شادی کے گواہ الگ ہوتے ہیں. جب ہم لکھت کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑکی اور لڑکا ایک ہی جگہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ان کا نکاح نہیں پڑھایا جاتا. لڑکی سے پہلے اجازت لے لی جاتی ہے، اس کے ولی، اس کا والد، اس کا جو بڑا بھائی، جو بھی اس کا سرپرست ہوگا وہ مجلس میں موجود ہوتا ہے، وہ اجازت دیتا ہے. پھر لڑکے سے اجازت لے کر نکاح پڑھا لیا جاتا ہے. کیونکہ نکاح کی شرط ہے کہ عاقدین، 2 عقد کرنے والے، نکاح کرنے والے دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں، گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہوں، جو مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں وہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے، تب نکاح درست ہوتا ہے. اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ لڑکا ہی یہاں پر نہیں ہوتا جس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ باہر کے ملک بیٹھا ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں آن لائن نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو بعض دفعہ دیکھا گیا اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ بچہ باہر بیٹھا ہے اور وہ ویڈیو کال کے ذریعے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نکاح فلاں لڑکی سے کیا جا رہا ہے، تجھے نکاح قبول ہے؟ وہ نکاح قبول کر لیتا ہے. ادھر بچی یا بچی کے سرپرست سے پوچھ لیا جاتا ہے اور یوں نکاح. حالانکہ ایسا نکاح بالکل نہیں ہوتا، اور یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. جب نکاح نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر دیکھنا کتنے احکام لگیں گے. نکاح نہیں تو حکمار نہیں، نکاح نہیں تو پھر تعلق قائم نہیں، اولاد نہیں، سارا کچھ. اس کا طریقہ کار اگر ایسی کوئی صورت ایمرجنسی پیش آ جائے، اگر نہ باہر بیٹھے کے لیے نکاح کرنا، اب بچی یہاں ہے، بندہ وہاں ہے، اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو بہتر اس کو آنے دے، یہاں نکاح ہو جائے گا. ہاں اگر واقعہ بعض صورتیں ہوتی ہیں، خاندانوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بندہ باہر بیٹھا ہے کہ ضرورت پڑ جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ یہاں پر پاکستان میں اپنے شہر میں جہاں جس گھر میں نکاح ہو رہا ہے اس کا کوئی بندہ وکیل بنے گا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا ماموں، کوئی رشتہ دار، وہ مولانا صاحب کو فون پہ بتائے گا ویڈیو کال پر بھی میرے نکاح کا وکیل یہ میرا والد ہے، اس کی اجازت میری اجازت ہے، اس کا قبول میرا قبول ہوگا. اور اس وکیل بنانے پر 2 گواہ الگ بنانے. مثلا اس نے نکاح کا وکیل بنایا کہ بھی میرا والد جو میری طرف سے قبول کرے گا، لڑکے کا والد، اس پر 2 گواہ الگ بنیں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اپنے باپ کو اختیار دیا تھا نکاح قبول کرنے کا. یہ لڑکے کے وکیل کے گواہ ہوں گے. پھر لڑکی یا لڑکی کا والد کو اجازت دے گا، وہ شادی اور نکاح کے گواہ 2 الگ ہوں گے، ٹوٹل 4 گواہ بنیں گے. پھر وہ بالغ اس بچے کی طرف سے قبول کرے گا، بچی کی طرف اس کا بس سرپرست قبول کرے گا، اور وہ 2 شادی کے گواہ الگ ہوتے ہیں. جب ہم لکھت کرتے ہیں تو پھر ہم لڑکی کے وکیل بنانے پر بھی 2 گواہ الگ لکھتے ہیں. ٹوٹل بن کے 6 بندے. اگر لڑکا موجود ہو تو پھر ہم 4 بندے لکھتے ہیں. مثلا بچی یہاں مجلس میں موجود نہیں ہے، بچی کے سرپرست نے کہا ہے کہ میری طرف سے میری بیٹی کی اجازت ہے، اس قول کے کہنے پر ہم 2 گواہ بناتے ہیں جو لڑکی کے وکیل کے گواہ ہوتے ہیں، جو اس بات کی کل عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بچی نے اس کو اختیار دیا تھا اور یہ اس نے اس کو قبول کر لیا تھا. یہ 2 گواہ ہو گئے. 2 گواہ اس پورے مجلس کے نکاح کے گواہ بنتے ہیں. اگر لڑکا بھی مجلس میں نہ ہو تو پھر اس کا وکیل الگ بنے گا، وکیل کے گواہ الگ بنیں گے، کہ سب ایک مجلس میں بیٹھیں گے اور اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر ایجاب و قبول ہو جائے گا، پھر نکاح درست ہو جائے گا. تو اگر کوئی ایسی صورت بن پڑے گی، یہ ساری صورتحال سمجھ کر کسی عالم سے، مفتی سے، پھر اس کے بعد نکاح کا انتظام کیا جائے. اگر ایسا نہ ہو اور شرائط نہ پائی جائیں تو پھر یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، تو بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح دین کی سمجھ عمل کی توفیق نصیب کرے. لڑکی لڑکا اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کتنے کا گواہ؟ پھر صرف 2 چاہیے، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کا. نہ وہ 2 مطلقاً نکاح کے گواہ بنے گے، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے. بس یہ لڑکی کا جو وکیل بناتے ہیں اس کے عدم موجودگی کی وجہ سے بناتے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں.